بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سچی بات چینل کے ساتھ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج بات کر لیتے ہیں پاکستان کے جو ہیں ہاسپٹلز، جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے۔ ہاسپٹلز جو ہیں وہ سب سے بڑا مافیا ہے، سچی بات تو یہ ہے، لیکن اس سچ کو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹرز اتنا میں کہتی ہوں کہ ان کو اگر ٹھیک ٹھاک انسان چلا جائے، انہوں نے 10 بیماریاں نکال کے آپ کو بتا دینی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی اگر کوئی ٹیبلٹ 20-50 کی ہے تو آپ کو وہ 100 روپیز کی دیں گے۔ یہ ایک بہت ہی اندھا سا کھاتا ہے جس کے بارے میں عام انسان کو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر بہت سارے ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں کہ جو پہلے فیس تو لے لیتے ہیں، پرائیویٹ ڈاکٹرز جو ہیں پہلے فیس لے لیتے ہیں۔ ان کی فیس کیا ہوتی ہے؟ معقول ہوتی ہے، میز کی کسی کی 500 ہے، کسی کی 1000 ہے، 1000 ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ان کی فیس بہت کم ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دوائیوں میں مارجن زیادہ رکھ دیتے ہیں، دوائیاں میڈیسن وہ اپنے بلے سے دیتے ہیں، اور پھر اس سے اگر وہ 500 کی میڈیسن ہے تو وہ 1000 لیتے ہیں، اگر 1000 کی ہے تو وہ 3000 لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت سارا مارجن رکھتے ہیں، بہت سارا پیسہ رکھتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹرز جو ہیں کہتے ہیں کہ یہ خدا کا روپ ہوتا ہے، یہ تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ آج کل کے دور میں ڈاکٹرز سب سے بڑا مافیا ہے، سب سے بڑا۔ آج کل زندگی بچانا یا کسی کا علاج کرنا یا احساس کے ساتھ کرنا وہ چیزیں نہیں رہی، صرف اور صرف بزنس ہو رہا ہے ڈاکٹری پہ بھی۔ سرکاری ہاسپٹل میں یقین مانے، میں خود یہ نہیں کہ کہیں سنی بات، میں نے چینل کا نام ہی یہی رکھا ہوا ہے کہ سچی بات، جھوٹ تو بالکل اس میں ہے ہی نہیں، اور وہ بات میں کرتی نہیں جس کا مجھے علم نہیں، یا سنو سنائی پہ نہیں کرتی، وہ بات کرتی ہوں جو میں نے خود دیکھی۔ میں خود ہاسپٹلز میں گئی ہوئی ہوں، سرکاری ہاسپٹلز میں، اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، ڈھنگ سے بات ہی نہیں سنتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہماری جو ہے بھتیجی تھی، ہم اس کو سرکاری ہاسپٹل میں اس کو ایڈمنٹ کیا ہوا تھا۔ ہوا کیا اس کے ساتھ کہ وہ زیادہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس کا بول چال بند ہو گیا، ہمیں ایسے لگا کہ یہ ڈیڈ ہو گئی۔ تو کسی نے، ڈاکٹر آیا نہیں، انہوں نے کہا یہ ساتھ اس کا گھر ہے تو جا کے چیک کروا لیں۔ ہمیں تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ بچی جو ہے دنیا میں نہیں رہی۔ ہم بھی خوف زدہ ہو گئے، ہم بچی کو لے کے گھر پہ گئے، گھر پہ جا کے دروازہ نوک کیا، اتنا نوک کیا، اتنا بلانے کے بعد وہ ڈاکٹر جب نکلا تو اس نے بچی کو اتنے برے انداز میں پکڑا، اور پکڑ کے اس نے ٹمی سے پکڑا، پیٹ سے پکڑا اور لٹکا دیا، تو وہ بچی ایک دم چیخی۔ تو آگے سے وہ اتنے برے انداز سے بولا کہ یہ زندہ ہے، مری نہیں ہے، لے جاؤ اس کو۔ تو مجھے اس بات کی، اور ہاسپٹل میں تب اس دن اس نے چھٹی کی، آیا ہی نہیں۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ 80-80 ہزار ان کی سیلری ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لاکھ کی سیلریاں ہوتی ہیں ان ایسے ڈاکٹرز کی جو بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور پرانے ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ تو ان کی اتنی سیلریوں ہونے کے باوجود یہ مریضوں کو ایسے چیک کرتے ہیں جیسے کوئی یہ مریضوں پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یہ فری میں کوئی مریض ان سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، اس انداز میں یہ چیک کرتے ہیں۔ چیک کرنا، بات سننا، اور وہی ڈاکٹر اپنا پرائیویٹ کلینک بنا کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ جائیں تو وہی ڈاکٹر اتنے اچھے انداز میں بات سنے گا، اتنے اچھے انداز میں وہ بات کرے گا، 10 دفعہ بھی بات سمجھائے گا، لیکن وہی جب اس کی گورنمنٹ ادھر ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہوگی ڈیوٹی جس ٹائم پہ، اس ٹائم وہ ڈھنگ سے بات ہی نہیں سنتے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے بھی یہی وجہ ہے کہ ہمارا قانون سخت نہیں۔ باہر کے ملکوں میں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ وہاں کوئی فرشتے تھوڑی ہیں، وہاں پہ بھی انسان ہی ہیں۔ یہی پاکستان سے جا کے وہاں پہ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن وہی لوگ یہاں پہ ایسے بدمعاشی کر رہے ہوتے ہیں۔
کیونکہ ہمارا قانون سخت نہیں ہے. اور یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کو چاہیے، یہ پرانے یہ ڈاکٹروں کو لے کے چل رہے ہیں، انہیں کو پینشنیں سیلریاں بڑھا رہے ہیں، نیوں کو جو نیو آتے ہیں ان کو تو موقع ہی نہیں ملتا. میں کہتی ہوں جن کا ایسا بہیو ہے ان کو معطل کر دینا چاہیے، اور ان کو کبھی بحال نہیں کرنا چاہیے. جب ایک دو ڈاکٹرز کو ایسا کریں گے، نیو جو جنریشن، نیو جو بچے ہیں ڈاکٹرز ہی کر کر کے پیسے لگا کے آتے ہیں، ان کو تو موقع ہی نہیں مل رہا. اتنا پیسہ لگا کے آتے ہیں سرکاری جاب کے لیے، بیچارے ترلے کرتے پھرتے ہیں. پرانے جو ہیں وہ بات ہی نہیں سنتے. تو یہ گورنمنٹ ہماری کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں کرتی کہ جو نہیں سنتے، جن کو اتنی حقارت ہو گئی ہے، جن کو اس کی قدر ہی نہیں رہی، اس کو معطل کر دیں، نیو لوگوں کو موقع دیں. جب ایک دو چار لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا نا، باقی بھی الرٹ ہو جائیں گے، باقیوں کو وارننگ مل جائے گی کہ ہاں یہ ہماری گورنمنٹ سخت ہو گئی ہے، کارروائی کرے گی ہمارے ساتھ. یا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو یا پھر وہ بھی معطل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو نئے لوگوں کو بھی اس سے موقع ملے گا. نئے لوگ کچھ ٹائم تو ڈھنگ سے کام کرتے ہیں نا. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی انصاف تو ہے نہیں. جو ہیں لگے ہوئے ہیں ان کی سیلریاں بڑھ رہی ہیں، لاکھوں 3 لاکھ ہو ہی جا رہی ہے، اور جو بیچارے اور بات بھی نہیں وہ سنتے. اور جو نیو آ رہے ہیں ان کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اتنی اسٹڈی مہنگی کر کر کے، اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کو پھر بھی جاب سے وہ محروم رہتے ہیں. تو یہ بزنس بنایا ہوا ہے ڈاکٹرز نے. یہ علاج کم اور بزنس زیادہ کر رہے ہیں. علاج کم کرتے ہیں لیکن ڈاکٹری کے نام پہ بزنس زیادہ کر رہے ہیں. سرکاری میں جا کے ڈیوٹی کرتے ہیں، وہاں سے میڈیسن لا کے، دوائیاں لا کے، پرائیویٹ کلینک میں کوئی ڈاکٹر ایسا دکھا دو جو سرکاری میں جاب کرتا ہے لیکن پرائیویٹ اس کا نہ ہو. لیکن ایسا نہیں ہے. سرکاری سے سب کچھ لا کے، ہر چیز پرائیویٹ رکھ کے ان کو سیل کرتے ہیں، اپنا ڈاکٹری کرتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں، اور سرکاری میں کسی کو غریب کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. یہ سب کی غلطی ہے انسانوں کی، جو کہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. وہ تو بیچارے مجبور ہیں. پھر یہ ڈاکٹرزوں کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے. پھر لاسٹ میں یہ جو ہماری حکومت ہے، گورنمنٹ، ان کو پتہ ہے کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، تو وہ بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے. تو ان کو خدا کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، اور ان کو بھی کارروائی کرنی چاہیے ان کے خلاف. اور ان کو بھی سمجھ آ جائے اگر ان کے خلاف 1-2 ڈاکٹرز معطل کریں نا، ان کی سیلریاں ادھر سے رکیں نا، ان کو سمجھ آئے کہ ہم فری میں علاج نہیں کرتے غریبوں کا، ہم سیلری لیتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اوکے جی، کسی کو بات اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیجیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ.